کیونکہ وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور حکمتوں والا ہے. اور لہو ملک السماوات والارض، تمام کی تمام بادشاہت آسمان اور زمین اسی کے ہیں. یحیی و یمیت، ہر چیز کو وہ زندگی دیتا ہے، ہر چیز کو موت دیتا ہے. وہ تمام قوتیں طاقتیں اس کے ہاتھ میں، تمام شان اور عظمتیں اس کے ہاتھ میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. انسان اپنے بیٹے پہ قدرت نہیں رکھتا، انسان اپنی بیوی پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ ذات العزیز کیسا ہے کہ کن کہنے کی دیر ہے زمین و آسمان بدل جائے. وہ کن کہے تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو مطلب هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے. والظاہر والباطن، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ مخفی ہے، سب سے چھپا ہوا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ ایسا اول ہے، ایسا پہلا ہے، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، جس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں. وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور وہ آخری کیسا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وہ ظاہر کیسا ہے کہ جس سے اوپر کوئی چیز، اس سے ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز میں اس کی جھلک ہے، ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے. وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور وہ باطن ایسا ہے، وہ چھپا ہوا ایسا ہے کہ جس سے اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ. اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو، جس کے بارے میں ہم نے بات کی، صرف 6 دنوں بنایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں آتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے. جو سے کام، جو رزق کی باتیں، جو تقدیر کے فیصلے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اس کا علم دیکھیں، سبحان اللہ، پرفیکٹ نالج. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور آسمان کی طرف پلٹتا ہے، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تم جہاں بھی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے مخفی ہو، اکیلے میں ہو یا پبلک ہو، جہاں بھی تم ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہیں باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے، اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے، اس کا حکم دینا ہمارے حکم جیسے نہیں ہے، اور اس کا قدرت رکھنا ہمارے قدرت جیسا نہیں ہے. اس کے ہر صفت میں پرفیکشن ہے، ہر ایک چیز میں وہ پرفیکشن ہے. ہمارے دیکھنے میں امپرفیکشن ہے، اس کے دیکھنے میں پرفیکشن ہے. ہمارے سننے میں امپرفیکشن ہے، اس کے سننے میں پرفیکشن ہے. یہ ہے ہمارا رب اللہ رب العالمین. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمان اور زمین سب اس کے ہیں اور ہر چیز اسی طرف پلٹ کے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ، اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی، نہ ہی آتی ہے، نہ کبھی آئے گی. اور یہ نیند آنا اس کی میجسٹی، اس کے جلال، اس کے وقار کے خلاف ہے. اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے. دن اور رات کے تمام ایکشنز اس تک پہنچائے جاتے ہیں. The actions of the day are raised to him before night comes, and the actions of the night are raised to him before the day enters. وہ عدل کو نازل کرتا ہے زمین پہ، اور اس کا جو چادر ہے وہ نور ہے. اور اگر وہ اپنے اس چادر کو ہٹا دے تو اس کا جاہ و جلال اور گلوری، ہر چیز وہ تباہ و برباد کر دے. کوئی چیز اس کی رعب کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ کائنات سب کی سب تباہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تک، شروع سے اور آخر تک رہیں گے، کبھی سوئے نہیں. ذرا ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں، ہم اگر 24 گھنٹے نہ سوئیں تو ہمیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم 32 گھنٹے تک نہ سوئیں تو ہمارا ذہن کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ وہ کام کر سک رہا ہوتا ہے. اور اگر 50 گھنٹے گزر جائے اور ہم نے نہ سویا ہو تو ہمیں ہلوسینیشنز ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ذہن تصور کرتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. مختلف قسم کے تصورات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر 70-72 گھنٹے کے لیے ہم نہ سوئیں تو بلیک آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں.
انسان کسی چیز کرنے کے قابل نہیں رہتا, کوئی ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہتا. ان ورسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر وہ سوئے نہ. اللہ رب العالمین شروع سے ہیں اور کب سے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے, اور وہ کب تک ہوں گے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن وہ آج تک نیند تو کیا, ان کو تو اونگ بھی نہیں آئی, کیونکہ یہ ان کے جلال اور وقار کے خلاف ہے کہ ان کو نیند یا اونگ آئے. یہاں پہ 10 لوگ ایک ساتھ بولنے شروع ہو جائیں نا, کسی بندے سے ایک ٹائم پہ 10 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں, تو اس کے لیے بات سمجھنا تو کیا, ہر بندے کے ورڈز کو سننا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹ الون 100 پیپل, امیجن 100 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں, تو ان کی آواز, ان کی بندہ انڈرسٹینڈ تو کیا کرے, ان کی تو آواز آنی بند ہو جاتی ہے کہ انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اللہ رب العالمین کیسے ہیں, تمام انسان, تمام جنات, تمام حیوانات, نباتات, تمام چونٹیاں اس کو پکارتی ہیں, تمام مچھلیاں اس کو پکارتی ہیں, تمام فرشتے اس کو پکارتے ہیں, تمام جنات چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, چاہے نیک ہیں چاہے بد ہیں, اس کو پکارتے ہیں. تمام ستارے اس کو پکارتے ہیں, تمام ذرات اس کو پکارتے ہیں, تمام قطرے سمندر کے اس کو پکارتے ہیں, اور وہ ہر چیز کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ, praise be to Allah whose hearing encompasses all hearings, all voices. الحمدللہ, اس ذات کا بہت شکر ہے جس کی قوت سماعت کیسی ہے, جو کہ ہر چیز کو سنتی ہے, اور صرف سنتی نہیں ہے بلکہ اس کا جواب دیتی ہے. صرف جواب نہیں دیتا بلکہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میں مکہ میں تھا, لاسٹ ٹائم کی بات ہے, تو میں نا 2nd فلور پہ کھڑا ہو کے میں لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گیا, اور وہ رش کا پیک رش کا ٹائم تھا. پورا مطاف جو تھا گراؤنڈ فلور کا وہ بھرا ہوا تھا, اور ایک لوگوں کو سمندر ایسے گھومتے ہوئے نظر آ رہا تھا, اور ہر بندہ دعا کر رہا تھا, ہر بندہ دعا کر رہا ہے, کیونکہ مطاف میں آپ ہیں, طواف کر رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. I was unable to count people. ایک چھوٹا سا پیچ, رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والا پیچ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ کتنے ہیں. Let alone hearing their voices. میں I was amazed. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی بات کو ایگزیکٹلی سن رہے ہیں, اور صرف سن نہیں رہے بلکہ ان کو لکھ رہے ہیں, اور ایک بندہ جو ایک قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کے اجر میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, اور جو وہ پکار رہا ہے وہ اس کو سن رہے ہیں, اور جو دل میں کچھ سوچ رہا ہے وہ اس کو جانتے ہیں, اور اس کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر سوال کرنے کی بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ سوال کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ان کی خواہشات کو صرف سن کے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور جواب نہیں دے رہے, بلکہ ان کو پورا کر رہے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے اس کو اولاد کے فیصلے کر رہے ہیں, کسی کو رزق کے فیصلے, کسی کو صحت چاہیے صحت کے فیصلے. اور جو شخص کسی بری نیت سے وہاں پہ چل رہا ہے اس کے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے. اللہ اکبر. اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں مکہ میں حرم کی, اور حرم میں بھی صرف مطاف کی, اور پورا حرم لوگوں سے بھرا ہوتا ہے, اور پورا سعودی عرب دیکھ لیں, اور پوری کانٹیننٹس دیکھ لیں آپ, اور اس پوری زمین کو دیکھ لیں. جو شخص اللہ رب العالمین کو اس نے پکارا ہے, ایون ابھی بھی طواف ہو رہا ہوگا, اللہ ان کی بھی فریادوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے دل کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں. اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کو بھی ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے آ کے یہاں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ایسا کوئی ذات ہے جس کو جو جس ٹائم پکارے وہ سن لے, اس کا جواب دے, اس کو پورا کر دے. یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ میں آپ سے دعا کرے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ وہ ذات ہے جو دعا سنتی ہے اور قبول کرتی ہے. سبحان اللہ. اتنا مالک الملک ایک فقیر کی بات کو سنے, اتنا ٹائم نکالے,
ایون حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. حمدنی عبدی، انسان نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلال الملک کہتے ہیں کہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بڑائی تمجید بیان کی. یہ ہر شخص کو جو نماز میں کھڑا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس دنیا میں اس ٹائم، ہر بندے کی سوال کا جواب اس سے دیا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یسألہ من فی السماوات والارض، خود کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھ سے سوال کرتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کہتے ہیں میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں، میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں. اور جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی شان میں کیسے ہوتے ہیں، مطلب روزانہ اپنے افیئرز کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا فرام ہز افیئرز از، وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیشنز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نیشنز کو گرا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے روزانہ کی شان ہے اور روزانہ کے کام ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبریل علیہ السلام کا جو اصل سٹیچر تھا، اصل فزیکل کنڈیشن وہ دکھائی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا. اس کے 600 پر تھے اور ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیر کے رکھا تھا اس نے، سورج اور چاند کو گھیر کے رکھا تھا اس نے. اس کے ایک پر نے افق کو، آسمانوں کو کور کر دیا تھا. let alone his 600 wings. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیولز، روبیز، یاقوت اور مرجان گر رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک فرشتے ہیں. اللہ کے نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز بتائی کہ اس کے اے لوب سے اس کے شولڈر کا جو ڈسٹنس ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے. صرف اتنا سا ڈسٹنس. 700 years of traveling, let alone the body and the majesty of his angel. اور جب اینجل ایسا ہے تو امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا. اور جب عرش ایسا ہے تو جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کیسے ہوں گے. حجابها نور، جس کا حجاب نور ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ معراج پہ کہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اللہ کے بھی کہتے ہیں یا عائشہ نور نور فکیف ارا، اے عائشہ وہ تو نور ہی نور تھا وہاں پہ، میں کیسے دیکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اٹ واز آل لائٹ، اٹ واز آل وائٹ. جب پچ ڈارکنیس ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے جب پچ لائٹ ہو، اتنی لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. جیسے میں ابھی تھوڑا سا اس لائٹ کی طرف دیکھوں نا، میری آنکھوں میں تھوڑا سا بلیکنس آ جاتی ہے. امیجن یہ سارے لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. تو اٹ واز آل نور. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انسانیت کے بارے میں ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہی تھی قدر نہیں کی. یہ ہے اللہ رب العالمین جو کہ اس دن لوگوں کا حساب کریں گے. اسی طرح سے جو شخص بھی آج تک اپنے آپ سے سوال کرے، کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کوئی شخص کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا بادشاہ اور مالدار کوئی نہیں. کوئی شخص اگر کسی کی وجہ سے کسی ملک کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس بڑا ڈومینین ہے، بڑی سلطنت ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بادشاہتوں کے مالک ہے. کوئی شخص کسی بندے سے اس کی اتھارٹی کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس بندے کی بڑی اتھارٹی اور پاور ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ ہر چیز کے فیصلے کرنے والے ہیں.
تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے حکم دے اور اپنی عزت کی بنا پہ جس مرضی کو کام کرنا چاہے وہ کام بول دے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کچھ اپنے بارے میں بتایا. How huge and great Allah subhanahu wa ta'ala is and how immense His might and power is. ہم نے اپنے آپ سے سب کچھ جاننے کے بعد سوال ایک کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، میرے دل میں ان کے حکموں کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہم نے جان لیا کہ وہ کتنے ہیوج ہیں، لیکن میرے لیے وہ کتنے بڑے ہیں، میں ان کے حکموں کی کس طرح قدر کرتا ہوں. ایک بدو شخص، بیہقی کی روایت ہے، اکیلا تھا صحرا میں، تو اس کو ایک عورت ملی، تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ تمہیں اس برے فعل سے نہ بچا سکے. تو اس نے کہا، کیونکہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. تو اس نے ایک امیزنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ان ستاروں کا پیدا کرنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو آج پڑھا کہ جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے، تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کے ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. ایک شیخ سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ایسے ہی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہ سے نکل کے گناہ کرنا چاہتے تو کر لو، اس کی بادشاہ پہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں ہو اور مالک کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، سب ملک تو اس کا ہے. تو پھر کہا کہ چلو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں پہ وہ نہ دیکھ رہا ہو، اس سے چھپ کے گناہ کر لو کہ کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ویسی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے. کتنے چلو پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کو علم نہ پتہ، اس کو پتہ نہ چلے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ ایسے تب گناہ کرنا جب تم سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ اور تم اس کا رزق لینا چھوڑ دو. تو یہ ہمیں جانتے ہوئے کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں، اس کی زمین کے نیچے ہیں، اس کی بادشاہت کے اندر ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کرو، اور پھر بھی ہم جھوٹ بولے. اور وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زنا کے قریب نہ جانا، پھر بھی ہم زنا کریں، پھر بھی ہم اسے قریب جائیں. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں. ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے اور ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے. اور اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح، اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے. اور اے روح، اگر تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. اور اے روح، تو نے کتنا ہی زیادہ انسگنیفیکنٹ اس ذات کو سمجھ لیا کہ تو لوگوں سے تو چھپا لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس سے نہ چھپ سکا. امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص نے پوئم لکھی اور اس پوئم کے الفاظ شروع کے شعر تھے کہ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھے کہے گا
کہ اے میرے بندے تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ تو نے لوگوں سے تو چھپا، لیکن تو میرے سامنے گناہ کر کے لے آیا، تجھے حیا نہیں آئی؟ اور جب انسان لوگوں سے چھپ رہا ہو گناہ کرنے کے لیے تو کتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسگنیفیکنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ تمام دیکھنے والوں سے تو وہ چھپا لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والے سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کے سامنے گناہ کر لیا۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ رب، اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ تمام انسانیت، تمام اس دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر لے انسان تو تمام انسانیت کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں ڈھیلا چھوڑا تھا ابھی تک کہ شاید میرے بندے میرے قریب آ جائیں، شاید میرے بندے میری بات مان جائیں اور توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اور ہی نوز کہ ہم دن اور رات گناہ کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، بولنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، انٹلیکٹ بھی دے رہا ہے، سائٹ بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے۔ امیجن جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی اولاد، آپ اپنی اولاد کا سارا خرچہ برداشت کر لیں۔ چلیں بیوی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی تو اولاد آپ میں سے اکثر کی نہیں ہے، ویسے تو بیوی میں نہیں اکثر کی ماشاءاللہ۔ ایک انسان اپنی بیوی کو ہر چیز دے، منتھلی 50,000 خرچہ دے، اس پہ ہر چیز خرچ کرے، صبح سے 9 to 5 جاب کر کے اپنی بیوی کے لیے کمائے اور اس کو پرووائڈ کرے، اس کے لیے رینٹ پہ گھر لے، اس کو چھت دے، حالانکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکتا تھا لیکن اس نے اپنی بیوی کے لیے گھر لیا، اور پھر بھی اس کی بیوی کسی اور مرد سے جا کے ملے اور بات کرے تو اس بندے کی غیرت ٹھاٹھے نہیں مارے گی کہ شخص کہ تجھے میں ہر چیز دے رہا ہوں، تو میری بات نہیں مانتی، تو میری نہیں ہو سکی آج تک۔ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سانسیں بھی ہمیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ، انسانیت قبروں میں سجدے کر رہی ہے کہ بابا جی آپ ہمیں دینے والے ہیں۔ اس رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی، پھر بھی وہ دے ہی جا رہا ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں شخص اللہ کے ساتھ ہماری مدد کرے گا، فلاں پیر ہماری مدد کرے گا، فلاں ولی ہماری اولاد دے گا ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ جبار اور قہار ہے، پھر بھی وہ نوازتے ہیں، پھر بھی وہ دے رہے ہیں۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین پھٹ جائے، آسمان چر جائے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا، والعیاذ باللہ۔ تو اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کرتے بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان گناہ پہ پرسسٹ کرے۔ تو یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں اور رجوع کریں اور اس کی بات مانیں، کیونکہ وہ رب ایک سیکنڈ میں چاہے تو ہمیں برباد کر دے۔ ایک انسان کو کیا، وہ تو پوری قوم کو برباد کرنے پہ قادر ہے، لیکن وہ صرف اس لیے ہمیں ڈھیل دے کے رکھتا ہے کہ کیا پتہ انسان میرا ہو جائے اور میری توبہ کر لے اور واپس پلٹ جائے۔ تو ہمیں بھی نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہم جان لیں، احساس کریں کہ رب العالمین جب اتنا نوازتے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی گریٹفل انف کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، اور جب وہ مجھے بلائے مسجد سے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو میں اٹھ کے مسجد جاؤں، اور جب مجھے وہ کسی کام سے روکے تو میں رک جاؤں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے دل میں کتنے بڑے ہیں، اس نے جن کاموں سے آپ کو حکم دیا وہ کتنے بڑے ہیں، اور جن کاموں سے آپ کو روکا کیا آپ ان سے رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے۔ اگر تو انسان الحمدللہ ان کاموں سے رک رہا ہے پھر تو واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی ذات بڑی ہے، لیکن اگر وہ وہی ایگزیکٹلی کر رہا ہے جس کا اللہ نے اسے منع کیا، دیٹ مینز اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان اور قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق دے اور انٹرلائز کرنے کی توفیق دے،
اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو کہ گناہوں سے بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائیں، تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔